40 سال بھارت میں قید، زبان کاٹ دی گئی، شہید تصور کر لیے گئے، پھر پاکستان کیسے پہنچے؟ غازی مقبول حسین کی مکمل کہانی۔ بے رحم اور انسانی حقوق اور جنگی جرائم کی دھجیاں بکھیرنے والے ہندوستان نے واگا بارڈر سے قیدیوں کا ایک گروپ ہندوستان کی جیلوں میں ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد پاکستان میں ہندوستان کے قیدیوں کے بدلے میں پاکستان کے حوالے کیا گیا۔ اس گروپ میں مختلف نوعیت کے قیدیوں کے ساتھ ایک کشمیری باشندہ بھی تھا جس کا نام مقبول حسین تھا۔ مقبول حسین پاکستان آرمی کا سپاہی تھا جس کی عمر 65 سال کی تھی، لیکن وہ 90 سال کا معلوم ہوتا تھا۔ سپاہی مقبول حسین آزاد کشمیر کے مشہور علاقہ تراڑ کھیل کا رہنے والا تھا۔ تراڑ کھیل آزاد کشمیر کی جنگ آزادی میں تاریخی حیثیت کا حامل ہے۔ تراڑ کھیل آزاد کشمیر کا پہلا صدر مقام ہے۔ اس مقام سے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان نے غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کی صدارت میں ولولہ انگیز تقریر کر کے بھارت کو للکارا تھا۔ سپاہی مقبول حسین 1965 کی جنگ میں کیپٹن شیر کی قیادت میں دشمن کے ایک ڈپو کو تباہ کر کے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں دشمن سے سخت جھڑپ ہو گئی۔ سپاہی مقبول حسین نے اپنی پشت پر ایک وائرلیس سیٹ بھی اٹھا رکھی تھی جس سے اپنے افسران کے لیے پیغام رسائی کے فرائض کے ساتھ ساتھ دشمنوں سے اپنی بندوق سے مقابلہ بھی کر رہا تھا۔ سپاہی مقبول اس مقابلے میں زخمی ہو گئے۔ اس کے ساتھیوں نے مقبول حسین کو اٹھا کر واپس لانے کی کوشش کی، لیکن مقبول حسین نے ان پر بوجھ بن کر ان کی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کی وجہ سے ان کی مدد سے انکار کر دیا اور زخمی حالت میں وہاں جم کر لڑنے کو ترجیح دی۔ اس کے ساتھی اس کو ڈھونڈتے رہے، جب نہ ملا تو وہ دشمن کے نرغے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس عرصے میں سپاہی مقبول حسین ایک بار پھر دشمن کی گولی سے نشانہ بن کر بے ہوش ہو گئے اور کھائی میں گر پڑے۔ دشمن ان کو بعد میں وہاں سے گرفتار کر کے اٹھا کر لے گئے۔ جب 65 کی جنگ کا خاتمہ ہوا تو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ کے دوران دو طرفہ قیدیوں کی فہرست کا تبادلہ ہوا۔ بھارت نے انتہائی مکاری اور جھوٹ سے سپاہی مقبول حسین کا نام چھپا لیا جو بین الاقوامی قوانین کے تحت جنگی جرم ہے۔ پاکستان نے اس کے بعد سپاہی مقبول حسین کو شہید تصور کر لیا اور اس کا نام بہادر شہداء کی ایک یادگار میں شامل کر دیا۔ اس دوران میں بھارتی فوج کے خفیہ ادارے سپاہی مقبول حسین کو طرح طرح کے جسمانی تشدد اور مظالم سے گزار کر پاکستان آرمی کے راز معلوم کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ سپاہی مقبول حسین ایک قد آور، بلند قامت، مضبوط، خوبصورت اور سخت اعصاب کا جوان تھا۔ سپاہی مقبول حسین نے بھارتی فوج کے خفیہ اداروں کے انسانیت سوز مظالم برداشت کیے، لیکن پاکستان کے خلاف اپنی زبان نہیں کھولی۔ اس کی بہادری، اس کی برداشت، اس کے صبر اور مستقل مزاجی اور پاکستان کی محبت کے اظہار نے ہندوستانیوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ جب وہ مقبول حسین سے کوئی راز اگلوانے میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے اس کو انتہائی دردناک جنیاتی اور ذہنی تشدد سے دوچار کر کے حکم دیا کہ پاکستان مرد آباد کہو، لیکن ہر دفعہ سپاہی مقبول حسین کے منہ سے پاکستان زندہ باد نکل کر گونجتا۔ اس جواب سے ہندوستانی فوجی ادارے غصے میں پاگل ہو جاتے۔ سپاہی مقبول حسین کی ایسی وفاداری اور حب الوطنی کے جذبات کو دیکھ کر ہندوستان نے مقبول حسین کی بے دردی سے زبان کاٹ دی۔ انتقام کی اس آگ نے ان کو جنگی جرائم اور بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی کا مرتکب کر دیا۔ اس کے بعد مقبول حسین کو ایک تنگ اور تاریک کوٹری میں بند کر دیا۔ اس کوٹری میں دراز ہونے کی جگہ بھی نہیں تھی، صرف بیٹھنے کی جگہ تھی۔ سپاہی مقبول حسین سن 1965 سے لے کر سن 2005 تک اسی کوٹری میں قید رہا۔ 40 سال وطن کی خاطر زندگی اور موت کی کشمکش میں گزارے، لیکن پاکستان کا نام زندہ رکھا۔ کٹی ہوئی زبان سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی کٹی ہوئی زبان کے رستے ہوئے لہو سے اس کوٹری کی دیواروں پر پاکستان زندہ باد کے نعرے لکھ لکھ کر ایمان کی روشنی پھیلا دی۔ غازی مقبول حسین کا بدن چھلنی ہو چکا تھا، کوٹری گندی اور متعفن تھی، کھانے کے لیے باسی روٹی کے ٹکڑے ملتے تھے، جسم مزمحل ہو کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، بدن کا ماس ڈھیلا ہو کر ہڈیوں سے الگ لٹک رہا تھا، جوانی ڈھل کر بڑھاپے کے ماہوں سال آ چکے تھے، مگر سپاہی مقبول حسین کے چہرے پر پھر بھی فوجی اور مسلمانی غیرت کے تاثرات نمایاں تھے، جو دشمن کی پسپائی کا سبب بن کر للکار رہے تھے۔ دشمن کے روزمرہ اور معمول کے تشدد، تذلیل اور تحقیر کے باوجود بھی سپاہی مقبول حسین نے ملک کی عزت اور ناموس کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ علاج معالجہ کی نایابی اور ناقص اور قلیل غذا کی وجہ سے ان کے حواس کمزور ہو گئے تھے۔ رہائی پانے والے سپاہی کو پہچان نہ تھی، اس کی زبان بھی کٹی ہوئی تھی، وہ صرف اشاروں سے یا لکھ کر بات کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود رہائی پانے والے اس قیدی کی آنکھوں میں ایک امید اور تجسس تھا۔
جب پاکستانی حکام نے ابتدائی کارروائی کے بعد اس قیدی کو فارغ کر دیا اور سب قیدی اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تو یہ عمر رسیدہ شخص اپنے گھر جانے کے بجائے کسی اور منزل کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ اپنے کانپتے ہاتھوں سے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر وہ لکھ کر اس جگہ کا پتہ پوچھتا رہا اور اس طرح یہ عمر رسیدہ سپاہی اپنی پرانی آزاد کشمیر ریجیمنٹ تک پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے حیران کن دعویٰ کر دیا جس پر اس کو ریجیمنٹ کے کمانڈر کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ کمانڈر کے سامنے ہوتے ہی اس فوجی نے اپنی پوری قوت کے ساتھ اپنے قدم ملا کر فوجی سلوٹ کیا، پھر ایک کاغذ کا ٹکڑا اس کمانڈر کے سامنے رکھ دیا۔ اس کاغذ پر ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں لکھا تھا، سپاہی مقبول حسین نمبر 335139 اپنی ڈیوٹی پر رپورٹ کرتا ہے اور کمانڈر کے حکم کا منتظر ہے۔ کمانڈر نے حکم دیا کہ اس بوڑھے شخص کے نام اور نمبر کی مدد سے پرانی فائلوں سے اس کے رشتہ داروں کو ڈھونڈا جائے۔ جب اس کے رشتہ داروں کو ڈھونڈا گیا تو اس کے بعد سپاہی مقبول حسین کی دل دہلانے والی داستان سامنے آ گئی۔ پتہ چلا کہ یہ سپاہی مقبول حسین ہے جو 65 کی جنگ میں شہید تصور کر لیا گیا تھا، لیکن حقیقت میں ہندوستانی فوج نے اس کو 40 سال تک چھپا کر رکھا اور یوں انسانی حقوق کے ساتھ جنگی جرائم بھی سرزد کیے۔ پاکستانی حکومت میں غازی مقبول حسین پاکستان فوج کے زیر نگرانی CMH میں زیر علاج تھے، جہاں 28 اگست 2018 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کیجیے۔